روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سکندر اعظم کا عروج و زوال۔ سکندر نے ایک عظیم اور زبردست سلطنت پائی، لیکن اس کی اس عظیم اور وسیع سلطنت کا عرصہ بھی انتہائی مختصر تھا۔ سکندر اعظم 336 قبل مسیح میں مقدونیہ کا بادشاہ بنا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس کے بعد اس نے یونان کی شہری ریاستوں سے قائم رکھا جو اس کے باپ کے زمانے سے قائم تھا۔ بادشاہ بننے کے 2 سال بعد یعنی 334 میں اس نے فارس پر حملہ کرنے والی ایک بڑی فوج کی قیادت کی، اور پھر اگلے 11 سال میں اس نے جو علاقہ فتح کیا وہ آج کے امریکہ جتنا وسیع تھا۔ اس نے مغرب میں یونان اور مصر سے لے کر مشرق میں دریائے سندھ تک سلطنت کو وسیع کیا۔ سکندر اعظم کا یہ فتوحات کا سلسلہ جاری رہتا، لیکن اس کی فوج نے مزید پیش قدمی سے انکار کر دیا، ورنہ سکندر اعظم چاہتا تھا کہ ہندوستان کو بھی فتح کیا جائے۔ واپسی پر سکندر اعظم بیمار ہو گیا، اور ایسی بیماری میں 323 میں اس کی موت ہو گئی، اور 13 سال کے عرصے میں سکندر اعظم نے جو سلطنت بنائی اس کا شہزادہ بھی اتنی ہی جلدی بکھر گیا کہ وہ تمام ریاستیں علیحدہ مملکت بن گئیں جو اس کے عہد حکمرانی میں ایک سلطنت کا حصہ تھی۔ سکندر اعظم کی موت کے بارے میں کئی نظریات ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس کو زہر دے کر مارا گیا، تاہم 1998 میں دی نیوزی لینڈ جرنل آف میڈیسن کے شماریے میں پراسرار موت کے نام پر ایک مضمون شائع ہوا۔ اس کے مطابق سکندر اعظم کو ٹائیفائیڈ بخار ہو گیا تھا، جس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے سے اسے فالج بھی ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کو زہر دے کر زندگی کی اذیت سے نجات دلا دی گئی۔ بعد ازاں اس کی لاش کو مٹی اور شیشے کے تابوت میں رکھ کر اسے شہد سے بھر کر محفوظ کر کے سرکوفوگس لے کر دفن کر دیا گیا، جو بعد ازاں کھدائی کے دوران دریافت ہوئی۔ یہ شہر میڈرون نامی ریاست میں واقع ہے۔